نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح اعوذ باللہ کی تفسیر، اور ہمارا آج کا عنوان ہے اعوذ باللہ کے تفسیری نکات، نقطہ نمبر 2۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور ہمت اور اپنے ناقص سے علم کے مطابق جو کچھ میں جانتا ہوں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو عزیزان محترم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے حوالہ سے میں نے اس کا تفسیری نقطہ نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے گزشتہ روز رکھا، تو آج اس کا تفسیری نقطہ نمبر 2 آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر، حاضر ہو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے اور رو کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ قرآن پاک کہ یہ الفاظ جو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان میں انسان شیطان کے کسی مخصوص مکر سے یا شیطان کے کسی مخصوص دھوکہ سے یا شیطان کے کسی مخصوص وسوسہ سے پناہ نہیں طلب کرتا، بلکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پناہ طلب کرتا ہے شیطان کے تمام دھوکوں سے، شیطان کے تمام وسوسوں سے، شیطان کی تمام خباثتوں سے، اس کے تمام مکر و فریب سے، ہر قسم کے مکر و فریب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے انسان۔ اور عزیزان محترم، آپ کے ذہن میں یہ خیال گزرے گا کہ یہ وسوسہ جو شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کیا؟ یہ کیا شے ہے وسوسہ؟ قرآن پاک میں سورہ ناس کے اندر بھی یہ الفاظ آتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ شیطان کے وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پناہ طلب کرتا ہے۔ تو وسوسہ ہے کیا؟ وسوسہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں کہ وسوسہ دراصل ایک خیال ہے، ایک تھنکنگ ہے، تھاٹ ہے، ایک خیال جو انسان کے دل میں گزرتا ہے یا شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ یہ خیال اچھا نہیں ہوتا، برا خیال یا گناہ، برا خیال یا گناہ کا خیال، برائی کا خیال یا گناہ کا خیال، برائی کی تھنکنگ یا گناہ کی تھنکنگ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے یا انسان کے دل میں ویسے پیدا ہو جائے۔ برائی کا خیال، گناہ کا خیال، برائی کی تھنکنگ، گناہ کی تھنکنگ جو انسان کے دل میں پیدا ہو جائے یا شیطان انسان کے دل میں ڈال دے، اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وسوسہ۔ اور عزیزان محترم، وسوسہ کے معنی ہے کوئی شک یا شبہ، تذبذب، پریشانی، شیطانی خیال، برا خیال، گناہ کا خیال، وہم، بدگمانی، جھوٹا خیال، فریب، مکر، دھوکہ، خوف، ڈر، اندیشہ، ظن، بے شمار معنی ہیں اس کے وسوسہ کی۔ تو یہ تمام کے تمام وسوسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، یعنی دماغ میں، یا براہ راست انسان کے دماغ میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، وسوسہ کے جو متضاد لفظ ہے وہ ہے الہام۔ یہ وسوسہ کا ایک متضاد لفظ ہے، اور الہام سے مراد ہے وہ اچھا خیال یا نیک خیال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، وہ الہام ہے۔ گویا کہ وسوسہ شیطانی خیال ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور الہام ایک رحمانی خیال ہے جو رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اب یہ وسوسہ یا الہام انسان کے دل میں داخل کیسے ہوتا ہے، یعنی انسان کے دماغ کے اندر یہ کیسے آتا ہے؟ تو عزیزان محترم، جب انسان کسی خیال میں ہوتا ہے، جب انسان کوئی سوچتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے، اپنی تھنکنگ کو استعمال کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس وقت اس کے دماغ کے اندر خیالات کی ایک
ترتیب چلتی رہتی ہے، تسلسل چلتا رہتا ہے خیالات کا۔ اس طرح انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، یا جب انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے ماحول میں آتا ہے، تو ماحول میں ظاہر ہے چاروں طرف بے شمار اشیاء ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے، اور اس کے ماحول کے اندر بے شمار ذرائع ہوتے ہیں۔ کچھ تو اس کے اندرونی ذرائع ہیں اور کچھ بیرونی ذرائع ہیں۔ اب اندرونی ذرائع انسان کے کیا ہیں؟ جن کو وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، شہوت ہے، یہ ایک اندرونی ذریعہ ہے۔ انسان کی شہوت یہ وسوسے کی ایک قسم ہے، غصہ وسوسے کی ایک قسم ہے، حسد وسوسے کی ایک قسم ہے، کینہ وسوسے کی ایک قسم ہے، بغض وسوسے کی ایک قسم ہے، ہوس، طمع، لالچ، یہ تمام کی تمام جو ہیں کیفیات جو ہیں یا خصوصیات جو ہیں، یہ انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ تمام وسوسے انسان کے اندر ہوتے ہیں اور انسان کے اندر سے اود کر کے انسان کو ابھارتے ہیں۔ اور کچھ ذرائع بیرونی بھی ہوتے ہیں، یہ تو اندرونی ذرائع ہیں۔ وسوسے کے اندرونی ذرائع اور وسوسے کے بیرونی ذرائع بھی بہت سارے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو فوری طور پر کسی برے ساتھی کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اسے کہا آؤ یار چل کے تاش کھیلیں، آؤ یار شراب خانے کی طرف چلیں، آؤ یار کو کھیل کھیلیں، گیم کھیلیں، چھوڑو کاموں کو، پڑھو پڑھائی کو، چھوڑو کتاب کو، یار آؤ کھیلیں۔ تو برے ساتھی یہ بیرونی ذرائع ہیں وسوسے کے۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہے جب آپ کا ساتھی آپ کو برے مقام کی طرف لے گیا، آپ کو تاش کھیلنے کی طرف لے گیا، آپ کو لوڈو کھیلنے کی طرف لے گیا، آپ کو کسی اور گیم کے کھیلنے کی طرف لے گیا، کسی غلط کام کی طرف آپ کو لے گیا۔ اسی طرح انسان کے اعضاء ہیں، آنکھ سے حرام چیز کو دیکھنا یہ ایک بیرونی ذریعہ ہے وسوسے کا۔ جب انسان کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ شیطان خیال ڈالتا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا اپنے طور پر یہ وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اپنے طور پر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے، یار کتنی حسین عورت ہے، کتنی خوبصورت عورت ہے، تو یہ برا خیال ہے۔ یعنی وسوسہ گویا کہ ایک برا خیال ہوتا ہے، ایک بری تھنکنگ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں اپنے طور پر اود کر آتی ہے، یا شیطان انسان کے دل میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ اب کان سے حرام چیز کا سننا یہ بھی ایک وسوسہ ہے۔ اب موسیقی چل رہی ہے، انسان اس کو سن رہا ہے اپنے کانوں سے، بری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہاتھ سے حرام کام کرنا یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ ہاتھ سے آپ برے کام کریں گے، غلط کام کریں گے تو یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یہ بیرونی ذریعہ ہے شیطانی وسوسے کا۔ اسی طرح پیر سے آپ حرام کام کی طرف چل کر جائیں گے تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ جب آپ حرام کام کی طرف چل کر جائیں گے تو یہ ایک برا خیال آپ کے دل میں آئے گا تو جائیں گے اس طرف۔ تو گویا کہ یہ ذرائع ہیں وسوسے کے، اندرونی ذرائع، شہوت، غصہ، حسد، بغض، کینہ، یہ سارے کے سارے اندرونی ذرائع ہیں وسوسے کے، جو انسان کے نفس کے اندر ہیں، انسان کے مزاج کے اندر ہیں، انسان کی طبیعت کے اندر ہیں، اس کے جسم کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ بیرونی ذرائع ہیں، بری محفل کو، برے لوگوں کو اٹینڈ کرنا، برے لوگوں کے پاس جانا، غلط لوگوں کی محفلوں کو اٹینڈ کرنا، اپنے ہاتھوں سے برے کام کرنا، اپنے پیروں سے برے کاموں کی طرف چل کر جانا، اپنی آنکھوں سے ایسی چیزوں کو دیکھنا جو حرام ہے، اپنے کانوں سے ایسی چیزوں کو سننا جو حرام ہے۔ تو انسان عزیزان محترم بڑا کمزور ہے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ انسان غصے پر قابو نہیں پا سکتا، انسان اپنی شہوت پر قابو نہیں پا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اس انسان کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں جو دو چیزوں پر قابو کر لے، اپنی زبان کو قابو میں کر لے اور اپنے نفس کو قابو میں کر لے۔ ان دو چیزوں پر جو شخص قابو پا لے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ انسان نہیں قابو کر سکتا، شہوت پر قابو نہیں پا سکتا، غصے پر قابو نہیں پا سکتا، حسد کرتا ہے دوسروں سے، کینہ رکھتا ہے دوسروں سے، بغض رکھتا ہے دوسروں سے، ہوس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، اور پھر اپنی آنکھ سے بری چیزوں کو دیکھتا ہے، حرام چیزوں کو دیکھتا ہے، کانوں سے بری چیزوں کو سنتا ہے، حرام چیزوں کو سنتا ہے، ہاتھوں سے برے کام کرتا ہے، پیروں سے برے کاموں کی طرف چل کر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے، بہت کمزور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان پکارتا ہے کہ یا اللہ پاک میں ان تمام وسوسوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ شیطانی وسوسے ہیں، یا اللہ پاک مجھے ان سے محفوظ فرما لے اور مجھے اپنے دربار میں مجھے پناہ دے دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما علینا الا البلاغ۔
پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔